نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عربی کا ایک جملہ ہے السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے اور کام کو تکمیل تک پہنچانا اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ تقویت المعاش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا ہمارا یہ ایک بامقصد کارآمد پروگرام رکھا گیا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ اگر ہم محدثین کے پاس، علماء کے پاس، دین کے خدمت گاروں کے پاس اگر مال نہ ہو تو دنیا دار لوگ ہمیں اپنے ہاتھ پوچھنے کا رومال بنا لیں۔ اس جملے کا پس منظر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زمانہ آج کے مقابلے میں بہت اچھا تھا جس زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس زمانے میں ان کا یہ تاثر تھا کہ محتاجگی، ضرورت اور غربت آدمی کو بے وزن کر دیتی، سماج میں اس کی کوئی حیثیت، سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ عربی کا جملہ ہے الناس باللباس، الناس باللباس۔ دنیا داروں کی مجلس میں آدمی کی عزت اس کے لباس سے ہوتی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں قریب کے کسی دیہات میں کسی نے بڑی عقیدت کے ساتھ شادی کے موقع پر دعوت دی تھی۔ ان کا رہنا سہنا بہت سادہ تھا۔ اسی سادگی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور جس وقت شامیانے کے قریب پہنچے، اندر جانا چاہا تو ان کی حیت کو دیکھ کر کے وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو ذمہ داری دی گئی تھی استقبال کی، انہوں نے روک لیا اور پوچھا کہ آپ کہاں آئے، کون ہو؟ اتنی بڑی شخصیت کو جب اس طرح روکا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس ہو گئے، گھر آئے۔ آنے کے بعد اچھا لباس استعمال کیا، بہترین شیروانی زیب تن کی، خوشبو لگائی اور پہنچ گئے۔ اس کے بعد استقبال ہوا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ کھانا اٹھاتے تھے اور اپنے کپڑے پر گراتے تھے۔ جو لوگ جانتے تھے کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری دعوت نہیں ہے، میرے کپڑوں کی دعوت ہے۔ پہلے آج بھی میں وہی ہوں اور اس سے پہلے آیا تھا تب بھی میں وہی تھا، لیکن اس وقت میرے جسم پر شیروانی نہیں تھی، اچھا کپڑا نہیں تھا تو مجھے روک دیا گیا تھا۔ اچھے کپڑوں کے ساتھ میں آیا ہوں تو میرا استقبال کیا گیا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ سفید پوش ہیں۔ آپ دیکھ لو مجلس پہ نظر ڈال کر کے، ہمارے علماء، ائمہ، حفاظ کرام سفید کپڑوں میں، چند ہی لوگ ہیں جو رنگین کپڑوں میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ سفید پوش ہیں، اور سفید پوش ایک اصطلاح بھی ہے کہ اپنی ضرورت، اپنے تقاضے ہم لوگ چھپا کر کے رکھتے ہیں، اور دنیا والوں کے درمیان ہم اس طرح رہتے ہیں کہ ہم سے جلنے والے، ہم پر تنقید کرنے والے، جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بولے یہ تو روز دلہی بنا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا جنگ حوصلے سے جیتی جاتی، جنگ حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، اس نے اپنی زندگی کے 30 سال گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے تھے۔ کتنے سال؟ اپنی زندگی کے 30 سال گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے تھے۔ غزنی
روس میں ہے، وہاں سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ شخص ہندوستان اپنی فوج لے کر کے آتا تھا. ایک مرتبہ آیا، شکست کھائی، واپس گیا، تیاری کی، پھر غزنی سے چل کر ہندوستان پر حملہ کیا، ناکام ہو گیا، شکست کھائی، پھر جان بچا کر کے واپس گیا. 16 مرتبہ ناکام ہوا اور 17ویں مرتبہ آ کر کے اس نے ہندوستان کو فتح کیا. شیر شاہ سوری کا نام سنا ہوگا. ہمایوں سے شکست کھا کر کے جب جان بچا کر کے بھاگا، پہاڑ کے غار کے اندر اس نے پناہ لی اور اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے اپنی جسامت سے بڑا دانہ لے کر کے دیوار پر، پتھر پر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. کچھ لے کر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے گر جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے. وہ بیٹھ کر کے دیکھتا رہا. اس نے یہ دیکھا کہ وہ چونٹی اپنی جسامت سے بڑا دانہ لے کر کے اپنی بل اور سوراخ تک پہنچ گئی اور کامیاب ہو گئی. اسے حوصلہ ملا کہ بار بار کی ناکامی کے بعد کامیابی ملتی ہے. بار بار کی ناکامی کے بعد کامیابی ملتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے. آدمی ناکام ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جن کوتاہیوں کی وجہ سے ناکامی سامنے آئی تھی ان کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، پھر کامیابی اس کا استقبال کرتی. آج حالات ہم لوگوں کے جو ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی علم ہے. ابھی کل ہی ہم لوگ ایک مجلس میں تھے، ہمارے ایک ساتھی حافظ صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو کھل کر کے آنا چاہیے. ہم لوگ مسجد کے امام ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کچھ ہمارے موافق ہیں، کچھ ہمارے مخالف ہیں. ہم اگر کچھ کہیں گے تو جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. اس گفتگو کے پیچھے جو چیز ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے. ہم میں یہ ڈر ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے، ہم کو امامت سے، تدریس سے ہٹا دیا جائے گا. اور آج میں ضرورت مند ہوں اس معنی کر کے کہ مجھے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، اور میرے پاس روزگار نام کی بس یہی ایک چیز ہے. اگر مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. یہ خوف ہم لوگوں کے پاس. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت مختصر سوچ کے ساتھ ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. میں مالیگاؤں آیا تھا، 350 روپیہ میری تنخواہ تھی. مسجد سے مجھ کو 450 ملتے تھے، مدرسے سے مجھ کو 350 ملتے تھے. یہاں سے میں نے ملازمت کا آغاز کیا تھا. اب ظاہر بات ہے اگر میں اسی ڈگر پر رہتا تو آج کیا حال ہوتا آپ اندازہ کر سکتے ہو. اپنے طور پر میں نے ایک سوچ بنائی اور یہ ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. مالیگاؤں آنے سے پہلے میرے نانا نے مجھ کو کچھ نصیحت کی تھی. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ مسجد مدرسے کا چندہ مت کرنا. میں نے ملازمت کی تو اس شرط کے ساتھ کی کہ میں چندہ نہیں کروں گا، اور اپنے کام کا آغاز کیا. اور اس کے بعد کچھ زمین کا چھوٹا موٹا کام میں نے شروع کیا. قدرت کو نوازنا تھا. ایک کاروبار، ایک زمین میں نے خریدی، 7 ایکڑ زمین میں نے خریدی، اور 4.25 لاکھ روپیہ ایکڑ سے میں نے جگہ خریدی تھی. اور خریدنے کے بعد کچھ وقت گزرا تھا کہ اس کے خریدار آئے تو ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے جو جگہ خریدی ہے اس کے خریدار آئے ہیں، آپ بیچ دو. تو میں نے کہا مجھے بیچنا نہیں. تو کہنے لگے کہ آپ بیچو گے تو آگے بڑھو گے، اور اس کو لے کے بیٹھے رہو گے تو بیٹھے رہو گے. سرکولیشن جس کو کہتے ہیں، رولنگ جس کو کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں.
تو خریدار جو آئے تھے وہ مالیگاؤں سے باہر بمبئی کے لوگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب جب جگہ ہم نے لی ہے 4.25 لاکھ روپیہ ایکڑ، کیا قیمت بولنا چاہیے؟ بولے 10 لاکھ روپیہ بولو. تو میں نے کہا 10 لاکھ روپیہ زیادہ ہے. بولے مفتی صاحب آپ 10 بول دو گے وہ 10 دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ بولو. بیٹھے تو میں پوچھا انہوں نے، میں نے کہا پہلے آپ جگہ دیکھ کر کے آ جاؤ. وہ جگہ دیکھ کر کے آئے، ان کو پسند آ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بولو. میں نے کہا 10 لاکھ روپیہ ایکڑ. کہنے لگے آپ زیادہ قیمت بتا رہے ہو. تو میں نے کہا آپ نے دے نہیں دیا نا، یعنی میں نے 10 کہا اور آپ نے 10 دے دیا، ایسا نہیں ہے. آپ کو قیمت زیادہ لگ رہی تو اس میں جتنی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے آپ اتنی کم کر کے بول دو. میری بات سے آپ ناراض نہ ہو، آپ جو بولو گے اس سے میں ناراض نہیں ہوں گا. سمجھ میں آئے گا، 2 پیسہ مجھے بچے گا تو میں آپ کو سودا دے دوں گا. وہ لوگ باہر گئے، 2 منٹ کے بعد آئے، کہنے لگے کہ ہم لوگ بہت مناسب قیمت بولیں گے، آپ ہاں بولنا. تو ان سے میں نے کہا پہلے 2 بات کلیئر کر لیں کہ آپ اب ٹوکن کتنا دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ سودا کتنے دنوں میں پورا کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کہو. میں نے کہا مجھے ٹوکن 5 لاکھ روپیہ ابھی چاہیے، رات کے 2 بجے ابھی چاہیے. آپ بولو گے صبح تو سودا نہیں ہوگا، اور باقی آپ بولو کتنے دنوں میں سودا پورا کرو. کہنے لگے کہنے کے لیے 1 مہینہ، لیکن انشاءاللہ ہم 15 دن میں لے لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ قیمت بولو. انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ روپیہ ایکڑ سے دے دو. تو میں تھوڑی دیر تک سوچا، حساب لگایا میں کہ میں 3.25 میں لیا تھا، اب 7 لاکھ روپیے میں بیچ رہا ہوں اور 7 ایکڑ جگہ ہے تو مجھے نفع کتنا ہوگا. میں تھوڑی دیر تک سوچا. بولے مفتی صاحب سوچو مت، ہاں بولو. میں نے چلو ہاں. وہ سودا میں لیا تھا 4.25 لاکھ روپیے میں اور 8 مہینے کی مدت میں لیا تھا. اور خریدار آئے، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ ٹوکن دیا اور 15 دن میں انہوں نے خریدی لی. میں جب گھر آیا، نفع کا پیسہ جو بھی کمیشن دینا تھا دے دلا کر کے 18 لاکھ روپیہ لے کر کے جب میں گھر میں داخل ہوا تو والد صاحب سامنے بیٹھے تھے. بابا گٹکے کی جو تھیلی آتی ہے وہ تھیلی لے کر کے میں گیا تھا. والد صاحب پوچھنے لگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پیسہ ہے. بولے کتنا پیسہ ہے؟ میں نے کہا 18 لاکھ روپیہ. تو جیسے ان کو سکتہ ہو گیا تھا، صرف میری صورت ہی دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپیہ ساتھ میں دیکھا نہیں. 1 لاکھ روپیہ اکٹھا میں نے دیکھا نہیں. تو میں نے چین اس کی کھولی اور والد صاحب کے سامنے پورا تھیلی ایسے خالی کر دی، اور تھیلی وہیں رکھ کر میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا. میرے 2 بچے عبداللہ عبید چھوٹے تھے. میں نے کہا جاؤ دادا کے پاس پیسہ ہے. ایک سودے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 لاکھ روپے کا نفع دیا. میں بتانا چاہتا ہوں آپ ملازمت کرو گے، زندگی بھر ملازم رہو گے اور لگی بندھی روزی آپ کو ملے گی. اور تجارت کرو گے کیا مل جائے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہاں سے پھر گاڑی چلی، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. آج اللہ نے کافی نوازا ہے، لیکن یہ تجارت کی برکت ہے. میں اگر تجارت نہیں کرتا تو وہی مسجد کی امامت اور مدرسے کی تدریسی خدمت انجام دیتا، اور قدم قدم پر محتاجگی میرے ساتھ ساتھ چلتی. اور میں بھی کچھ کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا کہ چیف ٹرسٹی ناراض نہ ہو جائے، مسجد کے ذمہ داران ناراض نہ ہو جائے. آج اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے
کہ کچھ کہنے اور کرنے کے لیے کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا. جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس معاش مضبوط ہوگا. معاش مضبوط ہوگا، آپ کے پاس 2 پیسے 4 پیسے ہوں گے. جیب میں پیسہ نہ ہو تو چال الگ ہوتی ہے، اور جیب میں پیسہ ہو تو چال الگ ہوتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ لینا. جس دن اپنے پاس پیسہ نہیں رہے گا اور اس دن ہماری ضرورت رہے گی تو آپ اپنی چال پر خود اندازہ کر لینا کہ آپ کی چال کیسی ہے. اور جس دن آپ کی جیب میں اچھا پیسہ ہو اس دن آپ اپنی چال دیکھ لینا، آپ خود اندازہ کر لینا. اس لیے آپ تجارت کرو، تجارت کرو. تجارت کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں 60% روزی رکھی ہے، باقی 40% میں سب ہے، جس میں ملازمت بھی ہے. تجارت کے بعد کاشتکاری، اور کاشتکاری کے بعد ملازمت. اور ہم لوگ صرف ملازمت کرتے ہیں. ظاہر بات ہے پھر خوشی کا موقع ہوگا تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. غمی، تکلیف، مصیبت، بیماری میں مبتلا ہوں گے، پھر کسی کی مدد کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، یا تو کسی سے قرض مانگنا پڑے گا. مولانا عبد المقیت صاحب کی گفتگو سے میں بہت متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. کرنے کا کام یہ ہے، کہتے ہیں کہ سوچ ایجاد کی ماں ہوتی، اور جو شخص ایجاد کرتا ہے کسی چیز کو وہ کامیاب ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، ابتدائی 6 صدیاں مسلمانوں کے لیے وہ لازوال تاریخ مرتب کی ہے جب مسلمانوں نے ایجادات کی تھی. اور 6 صدیاں گزرنے کے بعد آج تک مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو انسانوں کے لیے کارآمد اور مفید. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. 6 صدی سے جو ہمارا زوال شروع ہوا ہے، تو آج گرتے 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 ہندوستان میں ہم لوگ دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہو گئے. ہم لوگوں نے اپنی سوچ بہت محدود کر لی ہے. ہم اپنے لیے جینے لگے ہیں، دوسروں کے لیے جینا ہم بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری ذات نفع بخش نہیں رہی تو پھر جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہی ہو رہا. اس لیے تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. غیر مرتب طور پر جو بات ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی مسجد کے امام ہوں گے، اور یہ فکر ستا رہی ہوگی کہ صبح اگر آنکھ نہیں کھلی تو ٹرسٹی صاحب پوچھیں گے کہ امام صاحب کہاں رہو، فجر کی نماز میں کاہیں نہیں آئے رہو. میں نے امامت بھی شروع کی تھی تو 3 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ تھی کہ میں اگر کسی نماز میں نہیں آ سکا تو وہ میری کوئی مجبوری ہوگی. آپ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ ظہر میں کیوں نہیں آئے، تو وہ اس مسجد کی آخری نماز رہے گی. آپ پوچھنا مت مجھ سے کبھی. اللہ نے نواز دیا، مدرسے کی تنخواہ بند کر دی تھی، مسجد کی تنخواہ بند کر دی. اس لیے ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. نفع نقصان ساتھ میں چلتا ہے، اور یہ سوچ کر کے اگر ہم رک گئے کہ یار نقصان ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ بات آپ غور کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، سرچ کرو کون سا کام کرنا چاہیے جس میں نفع بھی ہو اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہو. آپ نے اخبارات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے پتہ نہیں. پرسوں کے اخبار میں ایک خبر تھی کہ ملک میں 10 کروڑ لیٹر دودھ مہیا ہوتا ہے.
اور لوگوں کی ضرورت 40 کروڑ لیٹر دودھ کی ہے، اور 30 کروڑ لیٹر دودھ بنایا جاتا ہے تب لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسوں میں نے اخبار میں یہ پڑھا تو میرے ذہن میں ایک پروگرام آیا، اور وہ پروگرام یہ کہ مالیگاؤں سے باہر سے دودھ آتا ہے، پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہو کر کے، مختلف کمپنیوں کا دودھ ہوتا ہے جو مصنوعی دودھ ہوتا ہے، بنایا ہوا دودھ ہوتا ہے، اور مالیگاؤں میں اسے لوگ شوق سے خریدتے، پیکنگ ہوتی ہے نا. آج مالیگاؤں میں دودھ کا کاروبار اگر شروع کیا جائے اور اچھے پیمانے پر شروع کیا جائے اور اچھا دودھ دیا جائے، لوگ آپ کے یہاں لائن لگا کر کے دودھ لیں گے. ظاہر بات ہے اگر مالیگاؤں شہر کی ضرورت اگر 1 لاکھ لیٹر کی ہے، آپ اندازہ کرو مالیگاؤں میں ہمارے سینٹرل ایریا میں کتنی آبادی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ بولو نا. 4 لاکھ، 5 لاکھ. 5 لاکھ انسانوں کے لیے کتنے دودھ کی ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. 1 لیٹر دودھ تو مجھ کو لگتا ہے. آپ دن میں کتنی چائے پیتے؟ ظاہر بات ہے وہ بغیر دودھ کی تو بنتی نہیں ہے. اتنے دودھ کی پیداوار مالیگاؤں میں نہیں ہے. یہ 2-4 دن میں نے اس لائن سے معلومات لینی شروع کی کہ دودھ کے لیے اگر ہم لوگ اب بڑے پیمانے پر اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے. نیٹ کے اوپر میں نے سرچ کیا، اور سرچ کرنے کے بعد ہریانہ کی کچھ کمپنیوں سے بات کی جو ایک مخصوص قسم کی گائے مہیا کرتے ہیں، جو ایک گائے ایک دن میں 30 سے 40 لیٹر دودھ دیتی. بھینس والوں سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ آپ کو ہم ایسی بھینس دیں گے جو آپ کو 15 سے 20 لیٹر 25 لیٹر دودھ دونوں ٹائم کا ملا کر کے دے. ان سے میں نے کہا کہ میں ایک فارم ہاؤس ڈالنا چاہتا ہوں، اور میرا پروگرام ایسا ہے کہ کم سے کم اس میں 500 بھینس ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سارا پروگرام انہوں نے لا کر کے بتا دیا. یہ 3 دن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی مغرب بعد ہم لوگ بیٹھے تھے اسی میٹنگ کے اندر کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پروگرام کرنا ہے تو اس کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ان جانوروں کے لیے چارہ پانی سب کچھ ہو. یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چاہیے جہاں ہمیں میٹھا پانی ملے. ظاہر بات ہے بورنگ سے اور کنویں سے جو پانی ملتا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا. زمین کی دلالی کرنے والے لوگوں سے ہم نے بات کی. 1 گھنٹے کے اندر اس نے بتایا کہ 60 ایکڑ جگہ ہے جس آدمی کی کھیتی ہے، اس نے گرنا ڈیم سے پائپ لائن ڈال کر کے اپنے کھیت تک پانی لایا ہے اور ٹنکی بنائی ہے اور وہ بیچنا چاہتا ہے. آپ کو 24 گھنٹہ میٹھا پانی ملے گا. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. آپ پوچھو تو صحیح، آپ کچھ کرنا تو چاہو، کچھ کرنا چاہو. جن لوگوں سے بات چیت کی تھی 10 پروگرام انہوں نے خود سے بتائے اور بتایا کہ آپ اگر 10 کروڑ روپیہ خرچہ کر سکتے ہو تو جرمنی کی ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ آپ اگر وہ لا کر کے لگاؤ گے تو دودھ سے آپ چھاچھ بھی بنا سکتے، دہی بھی بنا سکتے، گھی بھی بنا سکتے اور پاؤڈر دودھ بھی بنا سکتے. اور اگر پاؤڈر دودھ آپ بناتے ہو تو سرکار اس پر کیجی آپ کو 38 روپیہ جو ہے سبسڈی دے گی، اور اس آپ کا تیار مال جتنا بھی رہے گا پورا مال ہندوستان سے باہر فروخت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. کرنا تو چاہو آپ اگر صرف یہی سوچو گے کہ بس مجھے امامت کرنی ہے، بس مدرسہ پڑھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، تو آپ کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہے گی. محتاجگی
ضرورت کے ساتھ. بہت اچھی بات مولانا عبد المقیت صاحب نے کہی کہ ہم لوگ لوگوں کے دست نگر بن گئے، لوگوں کی طرف آس اور امید کے ساتھ دیکھتے رہتے. وہ دن کب آئے گا کہ لوگ ہماری طرف آس اور امید سے دیکھے اور لوگوں کی ضرورت ہو لوگ ہمارے پاس آئیں. اللہ سے مانگو کہ اللہ لوگوں کی روزی میری چھت پر اتار، مجھے عطا کر، میرے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچے. ظاہر بات ہے جو فقیر لے کر کے جاتا ہے وہ میرا نصیب لے کر کے نہیں جاتا، وہ اس کا نصیب ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور میرے ذریعے سے اس محتاج اور ضرورت مند اور فقیر کو پہنچ رہا ہے. اللہ سے مانگو کہ اللہ لوگوں کی روزی مجھے عطا کر اور میرے ہاتھ سے لوگوں میں جائے. اس لیے کچھ سوچو اور سوچ کر کے آگے بڑھو، سوچ کر کے آگے بڑھو. کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ناکامی اور ٹھوکر ہی آدمی کو بہت کچھ سکھاتی. اس لیے تقویت المعاش کا یہ پروگرام مولانا علیم الدین اور عبید الرحمان اور ان کے احباب نے جو ترتیب دیا، میں نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا آپ پروگرام رکھو اور علماء، ائمہ، حفاظ کرام کو جوڑو اور ان میں تجارت کا ذوق اور شوق پیدا کرو. یہ کریں گے تو لوگ محتاجگی سے نکل کر کے اوپر آئیں گے، ورنہ ساری زندگی محتاجگی کے ساتھ. ہم محتاج ہیں، ہم اپنے بچوں کی ضد پوری نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو جیسا چاہتے ہیں کھلا نہیں سکتے، جیسا چاہتے ہیں پلا نہیں سکتے، جیسا چاہتے ہیں پہنا نہیں سکتے، اور جیسا چاہتے ہیں ویسی سواری نہیں دے سکتے. جیسا گھر ہم دینا چاہتے ہیں ویسا گھر اور رہائش نہیں دے پاتے. اور ہم یہ دوش دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نصیب ہے. کس کو معلوم تمہارا نصیب کیا ہے؟ یہ تو الٹا ہو گیا کہ ہم اپنی غربت کو اپنا نصیب سمجھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے. دنیا دارالاسباب ہے. کتنی بہترین مثال دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے اتاریں گے، وہاں سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آئیں گے تو سیڑھی لگانی پڑے گی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. آپ سبب اختیار کرو گے تو پھر مسبب الاسباب آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کرے گا جسے آپ چاہتے. دنیا کر رہی ہے، ان کو مل رہا ہے، اور ہم لوگ کچھ نہ کرنے کو اپنا نصیب اور مقدر سمجھ کر کے ہم لوگ جو ہے محتاج اور ضرورت مند بن کر کے بیٹھے ہوئے. اچھی بات نہیں. آپ نکلیے، آپ کریے. وقتی ناکامی رہے گی لیکن اللہ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی، بڑی برکت رکھی، اور جن لوگوں نے تجارت کی ہمیشہ کامیاب رہے. مثال دی تھی کسی صحابی کے نام زبان پر نہیں آ رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا ہجرت کر کے آئے، کچھ نہیں تھا. حضور نے مواقعات قائم کی، ایک صحابی سے اپنے گھر لے گئے. 2 بیویاں تھی، فرمایا کہ جو آپ کو پسند ہو دیکھ لو، طلاق دوں گا، عدت گزر جائے گی، آپ نکاح کر لینا. یہ 2 باغ ہیں، جو باغ آپ کو پسند ہو وہ لے لو. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے. دلونی الی السوق، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. صبح سے شام تک بازار میں خرید و فروخت کرتے رہے. شام میں کچھ نفع میں پنیر لے کر کے آئے اور انہوں نے دیا گھر میں پکانے کے لیے. ظاہر بات ہے اگر بازار نہیں جاتے تو دوسروں کی روٹی اور ٹکڑے کے اوپر ان کو گزارا کرنا پڑتا. بازار گئے، نفع لا کر کے لیا نہیں بلکہ دیا. آپ کی بیوی آپ کو مبارک، آپ کا باغ آپ کو مبارک. یہ پنیر لا کر کے انہوں نے دیا گھر میں پکانے کے لیے. اور جب انتقال ہوا ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے جو ترکہ چھوڑا تھا سونا کلہاڑی سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا تھا، اور ایک ایک بیوی کو غالباً 82 یا 83 ہزار درہم ملے تھے. کیا تھا؟ جب ان کا تجارتی قافلہ ملک کے شام سے
مدینہ منورہ پہنچا تو پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں تھا اور قطار کا آخری اونٹ ملک شام میں تھا. تجارت کیے تو یہاں تک پہنچے, تجارت نہیں کرتے تو کیا ہوتا آپ اندازہ کر سکتے ہو. اس لیے آپ انفرادی اور اجتماعی تجارت کو ترجیح دیں. شرکت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے پارٹنرشپ میں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہر پارٹنر ایماندار ہو. ہر پارٹنر ایماندار ہو. اگر ہر پارٹنر ایماندار ہوگا تو اللہ پاک اس میں ایک پارٹنر ہوتے, ایک شریک ہوتے, اور جس تجارت میں اللہ شریک ہو اس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. شرکت میں بڑی برکت ہے. ظاہر بات ہے آج ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ ہے, لیکن اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا پڑے گا. آپ چھوٹا سرمایہ بڑا سرمایہ جو بھی ہو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے آپ شروعات کریں. میرا آفس ہے بیت العلوم کمپلیکس میں, انہوں نے کہا کہ ہم کو آفس چاہیے. میں نے کہا میرا وہ آفس بنا بنایا ایک دم ریڈی تیار ہے, آپ اس کی چابی لو, تقویت المعاش فاؤنڈیشن کا آفس بناؤ, شہر کے علماء ائمہ حفاظ کرام کو جوڑو اور ان کو تجارت سے لگاؤ. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شہر کے علماء حفاظ ائمہ اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو ان کی تجارت کے لیے ایک بڑا سرمایہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں ہمت پیدا ہو. آپ کو وقتی طور پر سہارے کی ٹیکے کی ضرورت پڑے گی, وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. مولانا علیم الدین صاحب اور یہ تھے, ان سے میں نے کہا آپ لوگ کرو, میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا. اور یہ وہ جملہ نہیں ہے میرا کہ رات گئی بات گئی. آپ لوگ اگر کرنا چاہو گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.